السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ آؤٹ. آئی ایم لبنا. آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو ینگ ہینڈسم انٹرپرینیور اینڈ ایگریکلچرسٹ ہیں. ہی از دی اونر آف کچیلو فروٹ فارمز. ہی از فیصل کچیلو. مینی تھینکس فیصل فار بینگ آن مائی شو. پلیزر. آلرائٹ, آپ کے جو آم کے باغ ہیں ورلڈ ریناؤنڈ ہیں. لیٹس جسٹ فائنڈ آؤٹ اے لٹل بٹ اباؤٹ کہ ہاؤ ڈڈ دس Cocello name become so well associated with mangoes? How did it start? Let's start from the beginning. Who planted the seed? Where did the seed come from? Kuch pata hi nahi hai. Naam pata hai sabko. Actually, my grandfather started it with 5 acres. جی. انہوں نے 5 ایکڑ سے یہ شروع کیا, پھر اس کو آگے بڑھاتے گئے. Then after my grandfather, میرے والد صاحب نے ٹیک اوور کیا, تو انہوں نے بھی آگے بڑھایا. اور اب نہیں, سیڈ کہاں سے آیا تھا یہاں؟ انڈیجنس اس علاقے کا سیڈ تھا بیسکلی. تو ان دنوں میں تو یہ سب جو ہے ہندوستان ہی تھا, بالکل انڈیا تھا سارا. تو سندھ کا سیڈ تھا, میننگ وہاں کے سندھ کا, یہاں کے کچھ ایسے بھی ہیں جو مدراس سے آئے ہیں. اچھا. جیسے سندھڑی ایکچولی مدراس کا ہے. اچھا. ہاں, لیکن ہم اس کو ادھر سندھڑی کہتے ہیں. تو ڈفرنٹ پارٹ سے ڈفرنٹ ویرائٹیز. وہاں کیا کہتے ہیں ان کو؟ ڈفرنٹ نیم فار اٹ ایوری ویئر ان ڈفرنٹ پارٹس. تو پھر وہاں سے ہم نے یہ شروع کیا. پھر گرینڈ فادر سے والد صاحب نے. انفیکٹ مائی فادر واز دا فرسٹ ون ان پاکستان جنہوں نے پیکیجنگ اس کی پراپر طریقے سے کرنا شروع کی. جو ابھی آپ دیکھتی ہوں گے آغاز میں یا کافی سٹورز میں جو کارٹنز دیکھتی ہیں, یہ ہم نے, اور اس کی پیکیجنگ اور اس کی گریڈنگ اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ. I'll come to that later, Faisal, but I want to know how many acres did he start with your grandfather? ان کا نام کیا تھا؟ عبدالصمد کاچیلو. اچھا, تو ان نے کتنے ایکرز کا؟ 5 acres. 5 acres. It's little for a farmer. اسٹارٹ جو ہے وہ 5 سے. And it was his land or was it given to him or bought? It was his own land. It was his own land. 5 acres for a farmer is very little. نہیں, he had lot of land. جی. لیکن اس میں دوسری کراپس تھیں, بنانا تھا, کاٹن تھا, وغیرہ وغیرہ. اچھا. پھر انہوں نے 5 ایکڑ سے مینگو فارمنگ سٹارٹ کی. اچھا. اور پھر وہ آگے, پھر میرے والد صاحب نے آگے بڑھایا اس کو. ایکچولی آپ کے والد صاحب رفیع کچیلو صاحب, جی جی, ان نے اس کو ایک ایکچوئل نیم دیا پوری دنیا میں. جی, اس کو جو ہے برانڈ نیم بنایا, پلس اس کی گریڈنگ پراپرلی شروع کی, اینڈ بیسکلی اس کو پوری طرح آرگنائز کر کے جو ہے چلانا شروع کیا. How did this Cocello mango reach the Queen of England? I am totally interested in this because I mean ہم کو تو بچپن سے سنایا دیا جا رہا ہے کہ the Queen of England eats the king of fruits. وہ اس کا یہ اس طرح سے ہوا کہ بیسکلی probably in 60s اور 70s تو وہ گورنمنٹ کوئی تحفہ بھیجنا چاہ رہی تھی کوئین آف انگلینڈ کے لیے. جی. تو اس کے لیے ہمارے فارم کو چوز کیا گیا, اور نہ فقط کوئین آف انگلینڈ, وہ کافی دوسرے اسٹیٹس کے جو ہیڈز تھے اور سب ان کے لیے بھیجے جاتے تھے, تو ہمارا فارم کو چوز کیا گیا. اینڈ دین مائی فادر when he was alive, now he passed away some years ago, تو وہ رہتے ہی لندن میں تھے, تو he was friendly with some royals in England. تو پھر وہ کنٹینیو ہوتا گیا, اور پھر وہ ہمیشہ ان کو بھیجتے گئے. تو that's how it came about. کتنے سال بھیجا ان نے؟ I don't know, we used to be very young at that time. The whole operation must have gone on for at least 10, 15, 20 years or something. Because everyone knew کہ the Queen of England, Queen Elizabeth, پاکستان کے آم کھاتی ہیں اور کہیں کے نہیں کھاتی. I mean it's something to be very proud of. اچھا, آپ کہتے ہیں نا اپنے والد کے ساتھ رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا. I mean آپ مجھے بتائیں کہ ان سے سب سے امپورٹنٹ لائف کا لیسن کیا سیکھا؟ Well, سب سے امپورٹنٹ as far as work is concerned تو یہی سیکھا کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی فیلڈ میں تم خود جب تک کام نہیں کرو گے تو تمہیں پوری طرح سے پتہ نہیں چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ جو ہمارے سیزن میں لیبر آتا تھا فرام ملتان, تو پکنگ وغیرہ کے لیے, تو ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا کیپیسٹی میں کام چل سکتا ہے یا وغیرہ وغیرہ. آج کی جو نئی نسل ہے ایگریکلچرسٹ کی, وہ یہ کرتے نہیں ہیں, وہ فیلڈز میں نہیں جاتے, وہ بس انتظار کرتے ہیں کراپ آئے, اس کو بیچا جائے اور اس کے پیسے. they don't put in their labor. نہیں, اس میں تو how does that work and you see it happening? No, I will disagree with you. ایسے بھی ہیں بہت سارے جو بیسکلی
they like to enjoy themselves sitting There's here. nothing wrong with enjoying نہیں yourself. مطلب دیکھیں، there's میرا something wrong کہنا with یہ ہے it کہ if you're only enjoying آپ کی yourself. ایک زمین ہے، اس پہ اگنا ہی اگنا ہے. آپ کو میں نے سنا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں. آئی مین جو ہمارے نئے جوان نسل کے زمیندار ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، وہ بس کراپ آیا بک گیا بس ٹھیک ہے، جتنا آگے آگے. یو میک دی ایفرٹ. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ادھر شہر میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ گاؤں میں زیادہ نہیں ٹائم دینا چاہتے. کچھ ایسے بھی ینگسٹرز ہیں جو بالکل جاتے ہیں اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور بالکل وہ کام بھی کرتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ ہیں. دا سیکنڈ تھنگ اب وہ فارمنگ وہ نہیں بچی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب اتنا ٹف ہو گیا ہے کہ فرٹیلائزر اتنا ایکسپینسو ہے. گورنمنٹ کی آپ کو ویسے بھی کبھی کوئی سپورٹ تو ہوتی نہیں ہے. تو اگر آپ ادھر نہ ہیں اور اگر آپ کی ادھر if your presence is not felt there تو آپ کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. دین پھر آپ پوری طرح اس کو پروگریسو طریقے سے نہیں چلا How سکتے. far is Pakistan competitive کہ آپ کہہ رہے ہو کہ fertilizer is very expensive. سبسڈائزڈ فارمنگ تو ہے نہیں پاکستان میں. آئی مین ورلڈ بینک نے تو بالکل نچوڑ لیا ہے. بجلی بہت مہنگی ہے. آئی مین ہمارے کیا نام ہے فرٹیلائزر بہت مہنگا ہے. فرٹیلائزر کے آپ ڈی اے پی ہم یوز کرتے ہیں، نائٹروجن یوریا جسے ہم کہیں. ایک بیگ جو ہے ہمیں 4,000 روپے کا ملتا ہے ڈی اے پی کا، اور اس کی ہمیں 2-3 جو ہیں وہ ڈالنی پڑتی ہیں. دین اٹ کمز ٹو یوریا 1,800 to 2,000 روپیز اے بیگ. اور یہ سب کچھ کر کے اینڈ میں ہمیں جو ہے کوئی ریٹ نہیں ملتا کسی فصل کا. لیٹ می ٹیل یو تو اس کا مطلب ہے ایکسپورٹ ہوتا ہی نہیں ہے پاکستانی مینگو بیکاز انڈین مینگو از چیپر. بھائی دیکھیں نا، اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کاٹن کا 2 ہفتے پہلے، حالانکہ کاٹن سندھ میں کاٹن کی فصل اب ختم ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بھائی 3,000 کا ہم ریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو 2 ہفتے ہو گئے لیکن ابھی ریٹ وہ ہوا نہیں ہے. ہم سے تو کوئی نہیں اٹھا رہا نا. دیٹس ون. سیکنڈ، شوگر کین کی جہاں بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی فارمر اگر زرعی بینک سے قرض لیتا ہے اور اس کو ٹائم پہ نہیں دے سکتا تو اس کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا کیا بات ہوگی کہ وہ جو شوگر کین مل کو دیتا ہے، کبھی کبھی ایک تو اس کو ریٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ملز آر بیسکلی آل اونڈ بائی پولیٹیشینز، تو وہ ان کی مونوپولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دا سیکنڈ کہ اگر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اگر وہ ملے، اس کا پیسہ ملے گا تو وہ اپنے اخراجات کیسے وہ کرے گا، پلس وہ جو ہے لون کیسے چکا سکے گا، ٹھیک ہے نا. اور ہر کسی عام فارمر کا تو اتنا اپروچ نہیں کہ وہ کراچی میں آ کر جو ہے وہ کرے یا یہ. تو اس طرح سے فارمر تو ہر جگہ پہ پس رہا ہے. صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر بڑا خوشحال ہے. لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کو شہر میں رہتے ہوئے آپ کتنی جو سکسیسفل سندھ کی لینڈ اوننگ فیملیز کو میرے خیال سے آپ انگلیوں پہ گن سکتی ہیں بالکل. لیکن ریسٹ آف دا فارمنگ کمیونٹی تو وہ تو بےچارے A lot of people from the farming community رو رہے ہیں کہ فرٹیلائزر بہت مہنگا ہو گیا ہے. بٹ وہی بات ہے نا, we'll continue that later because there are so many problems whereas farming is concerned. ایک تو نہیں ہے نا. I mean جس طرح سے ہمارا فارمنگ چل رہا ہے, I think someone needs to take a good look at it. Coming back to the fact you were kidnapped as a child. Yes, when I was I think 11 years old. Yes, I was once. Oh my God. Do you remember anything? Would you like to discuss it? Well, there's nothing to discuss really. I mean, I was 11 years old اور میں اسکول اپنے گیا تھا تو وہاں پہ وہ armed لوگ آئے, کڈنیپ کر کے لے گئے for ransom and all the rest جو ہوتا ہے. اور ان دنوں میں تو سندھ میں جو ہے 100-150 لوگ تو روز اغوا ہو رہے تھے. تو then I was in their captivity for 6 months. اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. 6 مہینے کیا کرا آپ نے؟ بیسکلی nothing. وہ ہم ہوتے تھے, کبھی جنگلوں میں ہوتے تھے تو کبھی کہاں, تو بس وہی جو چلتا رہا اور that's all. Did you ever think, I mean 11 سال کا بچہ, ڈر لگتا ہے, کچھ یاد ہے؟ Of course سارا یاد ہے. وہ پہلے 10-15 دن تو مشکل ہوتے ہیں, then پھر انسان جو ہے وہ used to ہو جاتا ہے ہر کسی کے ماحول سے. تو پھر تو Did they treat you well? Under the circumstances, yes. ہاں, I'd say so, yes. I mean گرمی, دھوپ, اب وہ تو چینج نہیں کر سکتے نا, وہ کھانا کم ہوتا تھا, پلس وہ مچھر کیونکہ دریا کے ساتھ ہوتے تھے تو مچھر بہت. 11 سال ایک عمر ہے کہ لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کھا جاتے ہیں. ہاں, تو کڈنیپرز ہیں نا, تو پھر وہ کبھی
वारों में कंपैशनेट थे या बड़े सख्त मारने धारने वाले होते? ऑब्वियसली मारने धारने वाले तो थे, लेकिन सी फॉर देम इट्स बिजनेस, तो कोई इस तरह से मुझे खामखाई में कोई तकलीफ पहुंचाना है कोई ऐसा तो कुछ नहीं किया, बट अंडर द सर्कमस्टांसेस Your father never paid a ransom? नो, Why? ही सेड दैट कि भाई अगर मैं आज इसके लिए पे करूंगा तो कल मेरे दूसरे कजन्स हैं उनको उठा के ले जाएंगे, या कल फिर से जो है इसे उठा के ले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। इनफैक्ट जब मैं वापस आया तो मेरे वालिद साहब को भी थ्रेट्स थे, तो पहली चीज उन्होंने मुझे ये कही कि भाई अगर मुझे भी उठा के ले जाए तो रैंसम बिल्कुल पे नहीं करना। नहीं, मगर कहने का मतलब ये है कि ओनली सन। देखिए फिर आप अपने रूल्स बनाते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बनाते हैं, और अगर इफ यू वांट टू, वही बात है ना कि फिर योर फादर मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड, स्टोन हार्टेड मैन। वेल स्ट्रॉन्ग हार्टेड, यस, स्टोन, स्टोन सख्त दिल। वो आजकल के माहौल में थोड़ा बहुत सख्त दिल होना ही पड़ता है, इनफैक्ट गुजारने के लिए जिंदगी। अच्छा, आपके बारे में किसी ने एक किताब में लिखा हुआ है, आपने आतिश तासीर का नाम सुना? जी जी जी, ऑफ कोर्स आपके बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे कराची के वेरी वेल नोन लोगों के बारे में उस लड़के ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। एनी कमेंट्स? मैं वो बातें कर नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़के का बैकग्राउंड देखें। अब दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि सलमान तासीर हैड एन अफेयर विद दिस हिंदू लेडी इन लंदन एट सम पॉइंट। हाँ जी। तो उससे ये बच्चा है जिसको सो कॉल्ड उसका लड़का है, तो प्रॉब्ली ही वाज अ एंग्री चाइल्ड एंड व्हाटएवर। तो फिर उसने इधर आके जो है जहां गया और जहां देखा सबके बारे में जो है वो एक अजीब से फिक्शन बना के बेसिकली सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे लोगों की उसने बैठ के बुराई उसकी माँ इंडियन है। इंडियन है, तो उसने बेसिकली सारे किताब में आप देखें तो सिर्फ फजूल सी बातें और पाकिस्तान और उसके लोगों के लिए नेगेटिव बातों के लिए तो कुछ नहीं, और एक आम सी बात को उसको वो फिक्शन में कन्वर्ट करके और उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। यू नो, एक होता है फिक्शन, एक होता है डिग्रेड करना, जो मैंने आई मीन कराचीइट्स, ऑल नो कराचीइट्स ना, आई मीन आप मुझे जानते हैं, मेरे थ्रू 4 लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, वेरी स्मॉल सर्कल ऑफ पीपल। I also read the paragraphs and I read a part of the book. तो I mean I felt कि जो मैंने सुना है उन लोगों से जिनने उनको होस्ट करा कि they never expected कि ये आतिश इनके बारे में इतनी disrespectful चीजें करेगा। They kept him very well, I believe. देखिए जी, वो आपके साथ भी गाँव गया था? बिल्कुल गाँव गया था। अब बात सुने ना, बात ये होती है कि जर्नलिस्ट बैक स्टैबिंग की एक हद होती है। देखिए अब सीधी सी बात है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप जा रहे हैं, हाँ। गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो सी जर्नलिस्ट को हमेशा आपको बताना पड़ता है कि भाई आप जो भी कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी रिटन इन दिस बुक और इट्स गोइंग टू बी कोटेड हियर एंड देयर वेयरएवर, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप उसको लिखते हैं या उसके बारे में आप कोट किए जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड येलो जर्नलिज्म, ठीक है ना जी। तो उसने वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उर्दू ज्यादा समझ में आती, सिंधी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो उधर हम बैठ के जो बातें कर रहे थे उसने जो उसका मतलब निकाला तो वो उसने डाल दिया। और अब अजीब सी बातें गन्स का उसने किया, तो भाई उसको शौक है कि भाई मैं गन्स देखूं, कलाशनिकोव देखूं, तो भाई सीधी सी बात है, वी हैव लाइसेंस वेपन्स। हम जब इंटीरियर ऑफ सिंध में जब ट्रैवल करते हैं, एज यू नो कि आई वाज किडनैप्ड वंस, ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियसली तो हमारे जो है बॉडीगार्ड्स होते हैं या गन्स होती हैं, तो अब उसको ये दिखाना कि देयर वाज गन इन द कार, ऑब्वियसली देयर वाज अ गन इन द कार। जो मुल्क के हालात हैं, तो आप कैन यू ट्रैवल गोइंग टू इंटीरियर सिंध विदाउट गन, तो उसको लेकिन वो एक फिक्शनल माफिया फिगर बनाने की कोशिश, और फिर अजीब से एक वो बचकाना सा उसने सेंसेशनलिज्म sells, basically wanted to sell the book. Yeah, but it sells. Obviously it sells. Did you buy the book? Say, obviously you did buy I already the book. knew what was written in the book, so yeah, of course. और उसके ऊपर ये भी देखे ना, अब उसको हमने उधर दिखाया बैठ के कि देखें जी, हमने इधर हाई स्कूल लड़कियों के लिए बनाया है, खास क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव और वो होते हैं, तो वो लड़कियां अलग से हमने स्कूल्स बनाए हैं। फिर दूसरी चीजें हमने बताई, हम उधर गए, वो हमारी क्रिकेट टीम थी गांव की, उसके साथ, लेकिन वो उसने क्योंकि उसको तो सिर्फ वो दिखाना था कि इमेज बनाना, तो वो उसने लिखने की जो है वो नहीं की। What did you take of Atish Taseer?
آپ تو ملے, آپ کے ساتھ تو ٹائم گزارا اس لڑکے نے. Nothing special really. دیکھیں نا وہ he's a pretty young fellow at that time. He was hardly 22, 23 if I'm not That's a very wrong. young age. ہاں تو پھر اس نے جو ایک فکشن دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ the feudal life and the this and the that کہ تو اس نے اس کو وہ تھوڑا سا وہ کر کے وہ لکھ دیا. You know, I'm smiling. I'm going to come to the feudal life right now, but Yeah. after a short break. I'm here with Faisal Kachello on Inside Out. Don't go anywhere. We'll just be back. Hello and welcome back to Inside Out. اچھا فیصل, before we went on the break, کہتے نا میں نے آپ کو ٹچ بیس کرا تھا with feudalism. ہمارے ہاں ایک I don't even know what to call it, ایک concept بن گیا ہے کہ feudals are the enemies. I mean, you know, you guys just have such a bad rep. I mean, how does it make you feel? دیکھیں جی, فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فیوڈل کی ڈکشنری میں معنی کیا لکھے ہوئے کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل میں نے دیکھا. وہ فیوڈلز تو ہوتے تھے, وہ کنگز کے زمانے میں ہوتے تھے, پھر وہ فیوڈل لارڈز ہوتے تھے, پھر ان کی آرمیز ہوتی تھی جو وار کے ٹائم پہ کنگ کو سپورٹ کرتی تھی. تو دوز ٹائمز آر گون, دوز تھنگز آر ایبسلیوٹلی گون. لیکن ایک جو عام تاثر ہوتا ہے, اور فیوڈل کو آپ کس کو کہتے ہیں جس کے پاس کیٹیگرائز کیسے کریں گے, اس کے پاس 100 ایکرز ہو, 200 ہو, 1000 ہو, 10,000 ہو. ہاؤ کین یو سے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے وہ فیوڈل ہے یا یہ نہیں. نہیں, میں بتا دوں کہ کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ سے بلونگ کرتا ہوئے, تھوڑا سا عام آدمی سے زیادہ پیسہ ہوئے, ٹھیک ہے, اور اگین شاید باڈی بیسکلی پاورفل آدمی ہو یا انفلوئنشل آدمی ہو with a reasonable amount of wealth, more than the others. Absolutely. اور وہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کو ابیوز کرے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بیسکلی فیوڈل ہم جسے یہاں کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جو کہ جاگیردار, ٹھیک ہے نا. تو لیٹ می ایون کم ٹو دیٹ. نہیں, اور ظالم ہوئے, ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی زمیندار ہے تو اس کا ظالم, اگر اس کی نیچر میں ظلم کرنا نہیں ہے تو وہ زبردستی تو نہیں کرے. وہ جاب ڈسکرپشن میں تو نہیں آتا نا کہ آپ کو ظالم ہونا. فیوڈل کا ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن میں ظالم ہونا. وہ یہ تو ساری موویز کی باتیں ہیں, مجھے کیا پتا, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں, لیکن بیسکلی جو جاگیردار وغیرہ آج کل اتنا وہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ جاگیردار کہتے ہیں. بھائی گانا سنا ہے؟ نہیں جی. which one? سائیں والا. Yes, I've heard the song. لیکن کہنے کا ٹھیک ہے, جاگیردار بیسکلی وہ لوگ ہوتے تھے جن کی اپنی جاگیریں ہوتی تھی, ان کو ٹیکس نہیں پے کرنا ہوتا تھا گورنمنٹ کو. انفیکٹ وہ سارے علاقے میں کلیکٹ کرتے تھے ٹیکس اور گورنمنٹ کو دیتے تھے. ان کی لاکھوں میں ہزاروں میں ایکرز ہوتے تھے, وہ ہوتے تھے جاگیردار. جاگیردار تو اب ختم ہو گئے. ہاں زمیندار آپ کہہ سکتے ہیں, لینڈ لارڈز ہیں بالکل. اس میں نہیں کہوں گا کہ سارے جو ہیں فرشتے ہیں, اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں اس میں. تو لیکن اچھے برے تو ہر کراچی, لیٹ می فنش, کراچی میں 10-15 لوگ روز جو ہے مارے جاتے ہیں. تو آپ کیا سب کو کہیں گے کہ کراچی کے لوگ سب مرڈررز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, یا کسی. بھائی دیکھیں نا, ہمارا کام ادھر واٹ وی ڈو آؤٹ دیر کہ ہم صرف ظلم کرنے تو نہیں جاتے نا. ہمارا کام ہے وی گرو کراپس بھائی, وی پے ٹیکس, وی سارا سب کچھ. تو ہمارا اب کوئی اپنے پار جس کے پاس ہے, تو پار تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہر آدمی ابیوز کرتا ہے. ایون ایک بس والا جس کے پاس بس ہے, جب اس کو پتا ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو وہ بھی اس کو ابیوز کرتا ہے. نہیں, ایکچولی پتا ہے ہم لوگوں کو جو پتا, ہم پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار دیکھتے بھی ہیں کہ بیکاز اٹ از the feudal has a strong hold on the Haris, and اکثر جو سنا گیا ہے کہ Haris are mistreated by the landlords or the feudals, call it what you may. دیکھیں جو or the guy who controls the land. بالکل,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے, ہوتا رہا بھی ہے, کیونکہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے, بالکل ناٹ اونلی فیوڈل جس کو آپ کہہ رہی ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے, ویلتھی لینڈ اونر اور وٹ ایور, تو وہ تو پنجاب میں بھی ملے گا, بلوچستان میں سردار ملے گا, KPK میں آپ کو ملک ملے گا, پنجاب میں چودھری, ادھر وڈیرا, آپ کو جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ہاری کا جو ہم سسٹم ہاری کا آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ اب اس پہ ظلم کرنا ہے, جو اگر ایک آدمی ظالم ہے تو وہ تو اپنے نوکر پہ بھی ظلم کرے گا, وہ تو اپنے ڈرائیور پہ بھی ظلم کرے گا, دیٹس اے سیپریٹ میٹر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاری ہوتا کیا ہے بیسکلی. ہاری کا کام یہ ہے کہ جیسے میں ایک زمیندار ہوں, میں اون کرتا ہوں زمین کو, ہاری آئے گا, انویسٹمنٹ میری ہوگی, ہاری از اے لیبرر, یس اوکے, ٹھیک ہے نا, وہ کام وہ کرے گا, پروفٹ جو ہوگا ہم شیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اٹس ایکچولی بزنس کمٹمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. ویئر ڈز اٹ گو رانگ؟ ویئر ڈز اٹ گو رانگ, اس میں تو اگر آپ ظلم کر رہے ہیں ہاری پہ اور خام خواہی کہیں بھی آپ کوئی غلط اس میں جو آپ کا کانٹریکٹ ہے اس سے باہر نکل کر کوئی بھی حرکت کرتے ہیں وہ غلط ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے, ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ, ایسے تو ہاریوں کا بھی ہے کہ وہ لیبر جو کانٹریکٹ پہ آتا ہے وہ ایڈوانس میں پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈوانس میں پیسے لینے کے بعد یہ کافی, اینڈ آئی ول بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ, یہ جی ایس ایند یا وغیرہ یہ جو بھی تنظیم ہے جن کا بیسکلی زیادہ تر آپ دیکھیں تو وہ ڈاکہ زنی اور ان چیزوں میں ہی ہیں, وہ لے جاتے ہیں ان لوگوں کو. اب ایک ایک آدمی کروڑ سے زیادہ بھی ان کے اوپر قرض ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, انہوں نے جا کر کورٹ میں کہہ دیا کہ ان کے جیل ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. اب وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہے باقاعدہ, لیکن وہ کروڑوں روپے وہ کھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان بیچاروں کو ان کے کیمپس میں ان کے ساتھ ہر قسم کی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں, ان کو در بدر بھی کیا جاتا ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ صرف, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ زمیندار بھی ظلم کرتا ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ سب جیلز ان کے نہیں, جیلز کا تو سب جیلز بنے ہوئے ہوتے سب جیلز کا شیکلز کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں فیصل, میں نے بالکل ہوں گی ضرور, لیکن زیادہ تر دیکھیں جی, آپ کبھی آئے میرے علاقے میں آئے, آپ کو اگر جیل نظر آ جائے, جیل آپ کیسے ایک جیل رکھ سکتے ہیں؟ آپ ہاؤ ڈو یو بہیو ود یور, بھائی سیدھی بات ہے, دیکھیں ہمارے اب تھوڑا سا مجھے لیٹ می گیٹ انٹو دی نیٹی گریٹی آف اٹ, ٹھیک ہے. ہمارا تھانہ جو ہے اگر ہم سے لیٹس سے 20-30 کلومیٹرز دور ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ادھر گاؤں کے ایریا میں کوئی چور پکڑا گیا ہے یا ڈاکو پکڑا گیا ہے, جو بھی پکڑا گیا, جب تک پولیس اس کو لینے کے لیے, ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ادھر ہی رکھیں گے نا جب تک پولیس آئے اپنا وہ ایکشن لے. اب اس کو آپ اگر جیل کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں دیٹس یور اون دس تھنگ. اچھا, لیکن اب دیکھیں ہاری کو, اب میں پرسنلی بتا رہا ہوں, ہم بینیفٹ بھی دیتے ہیں. ہاری جو ہے, اب آج کل آپ آئی ایم شیور جو بھی اگر کوئی فارمر دیکھ رہا ہوگا تو وہ مجھ سے ایگری کرے گا کہ کاٹن میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ان پٹس اتنی ایکسپینسو ہے, ریٹ کوئی ملتا نہیں. ویٹ میں کوئی خاص فائدہ نہیں. میں بیسکلی مین کراپس پسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں پھر بھی مجھے جو ہے کاٹن, ویٹ اور یہ سب کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ وہ میرے پاس جو ہاری بیٹھا ہوا ہے اس کو اس سیزن میں کچھ نہ کچھ چاہیے اپنا گھر چلانے کے لیے, تو وہ میں اس کے لیے کرتا ہوں. پرانے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. پلس ہم انویسٹمنٹ ساری جو ہے وہ غریب ہاری تو نہیں کر سکتا نا, نہیں, تو وہ زمیندار کو کرنی پڑتی ہے. ہاں اگر کوئی زمیندار غلط آدمی ہے, وہ اپنے اس پوزیشن کو مس یوز کرتا ہے, بالکل لوگ کرتے ہیں, لیکن سسٹمیٹکلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی کرتا ہے یا ہر کوئی کر سکتا ہے. بہت لوگ خوش ہیں, ہاری ہیں, اپنے ان کا کام پوری طرح اچھائی سے چلتا ہے. Do you think it's also because the tribal system, I mean, ہے تو صحیح, دیکھو you cannot negate کہ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہوتا, غریب پہ ظلم ہر جگہ ہوتا ہے. کراچی میں ہوتا ہے, انٹیریئر میں ہوتا ہوئے گا, ہوتا ہے, بالکل ہر جگہ غریب. تو جی غریب کی بات ہے تو غریب تو ہر جگہ پہ پس رہا ہے, صرف فیوڈل جس کو آپ کہتی ہیں سوسائٹی یا ٹرائبل سوسائٹی میں نہیں, ہر جگہ پہ غریب. تم برا مان گئے, ایکچولی پتہ ہے مجھے یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے بیکاز دیکھو ایک مسکنسیپشن ہے, غریب کے ساتھ آئی اگری ہر جگہ برا ہو رہا ہے, بیکاز غریب تو اسٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں. کراچی سے لے کے KPK دیکھیں نا جی, دس از اے بگ گیم پلیڈ بائی بگ بوائز, ٹھیک ہے نا, اس میں غریب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہی از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ان دا بگ گیم, ٹو بی فرینک. اگر ہاری کے پاس پیسہ ہو, چلیں بالفرض, تو وہ زمیندار بن جائے گا. آپ لوگ ووٹ پہ نہیں ہو,
روک کیسے سکتے ہیں بھائی؟ اگر زمین ادھر خریداری کے لیے ہے, یہ بھی مسکنسپشن ہے کہ آپ لوگ روکتے ہو. نہیں کہ وہ تو اب آپ ٹرن انٹو پنجابی مووی, تو دیٹس اے سیپریٹ میٹر. لیکن دیکھیں نا, اس میں ایسے بھی ہاری ہیں جن کے اپنی زمین ہوتی ہے, وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں, اینڈ فار ایکسٹرا منی اور ایکسٹرا پروفٹ وہ زمیندار سے بھی جو ہے, اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین زمیندار اینڈ ہاری. ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا. زمیندار ہاری کبھی زمیندار بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اس کو کوئی فائنانس نہیں کرتا. مائکرو فائنانس از ناٹ He finances himself. ہاؤ بھائی وہ بیچارہ جو اگاتا ہے آپ کی زمین پہ وہ کھا لیتا ہے, اس کے 6 تو بچے ہوتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف اس کو اتنا ملتا ہے کہ وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی انٹیریئر میں جائیں, لوگوں میں خوشحالی بھی ہے. انفیکٹ شہروں میں لوگ آپ کو روڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, بھوک سے مرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیہاتوں میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اچھا, وہاں لوگوں کے پاس بالکل اچھی خاصی رہائش بھی ہوتی ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بالکل کمپلیٹلی وہ اتنی جو ہے غربت میں زندگی نہیں گزارتے. ایجوکیشن, آپ نے ابھی جب میں آپ سے شو سے پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ کے گاؤں کے اندر the literacy rate is very high. جی, اس کے بارے میں بتائیں. ہمارے گاؤں میں وہ ہم ذرا ایفرٹ لیتے ہیں. تو کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہم لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ہے تو وہ تھوڑا آگے بڑھے اور وہ ایجوکیٹڈ ہوں. کل وہ اچھی دیکھیں, as far as لیبر کلاس, دیکھیں لیبر کلاس تو ہر سوسائٹی میں ہمیشہ رہے گی. تو اس سے یہ نہیں کہ اگر سب پڑھ لکھ گئے تو ہمیں لیبر کہاں سے ملے. وہ تو آپ انگلینڈ, یورپ جہاں بھی جائیں, آپ کو امریکہ میں لیبر کلاسز ایوری ویئر. لیکن اگر ہمارا ورکر, ہمارا جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پڑھیں گے, ان کے بچے, تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا, ساری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. نہیں, میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں انٹیریئر میں اور بھی صوبوں کے اندر ایجوکیشن it's very alarming amongst the poor. They're کہتے ہیں نا poverty level, they have no education, it's very alarming. True. ایجوکیشن سندھ میں, مجھے باقی صوبوں کا تو پتہ نہیں, سندھ میں ایجوکیشن کی یہ حالت ہے کہ صرف کاپی کا رواج ہے. جاہلوں کی ایک جنریشن آ چکی ہے اور دوسری تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہی وہ لوگ ہیں جو کل بیوروکریسی میں بھی آئیں گے, یہی وہ لوگ ہیں جو پالیٹکس میں بھی آئیں گے. بیسکلی جاہل لوگوں کو آپ تیار کر رہے ہیں کہ آپ کل ایجوکیشن اس طرح سے چل رہی ہے کہ آپ کے اگر ایجوکیٹڈ ہاریز ہوتے چلو جی, تو مجھے بتاؤ, would they take care of themselves better? Would they help you in the crop yield? Of course, if they want to make money from farming sector, they will have to do it. If not, if you want to do something else, you're welcome to do something else, right? اس میں کون سی وہ بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب کہ ایجوکیشن It doesn't serve the purpose of the landlord کہ یہ ہاری جاہل ہی رہے. جاہل رہنے سے لینڈ اونر کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے پتا نہیں. اویلیبلٹی آف لیبر کی اویلیبلٹی تو آپ کو ہمیشہ ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں ہمارا مینگوز کے سیزن میں ادھر ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے سندھ میں, وہ ملتان سے آتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایجوکیشن آئے گی تو وہ کلیکٹیولی ہم سب کا فائدہ ہے اس میں. اوکے, لیکن ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ, ایجوکیشن زیرو, کوئی اس میں ایفرٹ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں بھی جائیں, انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز وغیرہ کھلے عام چیٹنگ ہوتی ہے, کھلے عام. بیسکلی you're not happy with that either? Absolutely not happy with. چلیں اب مجھے بتائیں, یہ پانی کا بہت بڑا شارٹیج ہے سندھ کے اندر. بالکل ہے. آئی مین ڈیمز تو بنے نہیں, لیکس اینڈ ریزروارز آئی ڈونٹ نو واٹ دا اسٹیٹس از, کچھ پتہ نہیں ہے. واٹر وارز انٹیریئر سندھ میں بہت ہوتی ہیں, اور انٹیریئر میں ہوتی ہیں واٹر وارز, بالکل مار دھاڑ, قتل و غارت. آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. دیکھیں نا جی, ایز فار ایز فارمنگ از کنسرن 90% تو پانی ہے, سروائیول آپ کا 90%, باقی جو ہے آپ کی مینجمنٹ آ جاتی ہے, سیڈ آ جاتا ہے, لیبر آ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن پانی جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ بات سندھ میں بہت قلت ہے نا جی, اسپیشلی لوور سندھ میں. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بات کرتی ہیں ڈیمز کی, کہ اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, پولیٹیکل ایشو کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن جو پانی ہے آپ کے پاس, اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو جو ہمارے پاس لیٹس سے جو شارٹیج ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کو 50% ہماری شارٹیج جو ہے وہ اس لیے کیونکہ پانی کی شارٹیج ہے,
50% اس لیے کیوں پانی جو ہے وہ صحیح طرح سے آپ مینج نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ پانی چوری ہوتا ہے اور پانی بیچا جاتا ہے, اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی اس میں جو ہے آپ سمجھیں کہ کارکردگی ایبسلیوٹلی زیرو ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں, ٹھیک ہے جی. رائٹ بینک پہ چاول آپ کی اس کے اگا نہیں سکتے آپ, وہ بین ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہاں پانی کی شارٹیج ہے. تو اگر آپ سارا پانی اگر آپ رائس کو دے رہے ہیں تو باقی آپ کے جو فیلو فارمرز ہیں وہ کیا پیئیں گے؟ اچھا, تو وہ آپ کو بین ہے. سندھ میں بین ہے؟ لوور سندھ, لوور سندھ, ٹھیک ہے نا. رائٹ بینک پہ وہ سارا جو ہے وہ بین ہے. میں اپنی برانچ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وچ از ان لوور سندھ. میری برانچ پہ 4 سے 5 ہزار ایکڑ ادھر انہوں نے رائس کی کاشت کی. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, جو ان کے آفیسرز, ان کو نہیں پتا کہ یہ 5,000 میں چھوٹا رقبہ تو نہیں ہے؟ تو وہ, اور ان کے برانچ جو ہے اس کے ساتھ میں کوئی صفائی نہیں ہے, آدمی ادھر سے گاڑی تو کیا ادھر واک بھی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ کیوں ہے یہ بھی میں بتاؤں. کیونکہ آفیسرز جو ہیں وہ پولیٹیشنز کو پیسے دے کے, رشوت دے کے اپنی پوسٹنگز لیتے ہیں 50-50 لاکھ, کروڑ میں. تو ان کا بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ 1 کروڑ کے 5 یا 10 کروڑ کیسے بنائیں, اور پانی جب تک شارٹیج کو کریٹ نہیں کریں گے تو رشوت کیسے جو ہے فارمر سے وہ لیں گے, ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ویشس سائیکل چل رہی ہے یہاں. بالکل بکتا ہے پانی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, جیسے ہی ایک آفیسر آتا ہے موٹر سائیکل پہ 6 مہینے میں وہ جو ہے 4 ویل ڈرائیو اس کے پاس کیسے آ جاتی ہے؟ یا لوگ نا, آپ بتائیں, آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہیں جی. ڈیفنس ایک جو تنخواہ ہوتی ہے ایک آفیسر کی, وہ اتنی ہے کہ آپ جو اس میں سے 1000 گز کے یا 2000 کے ڈیفنس میں بنگلے بنا سکتے. تو یہ سارے بنگلے, یہ ساری پراپرٹیز آپ وائٹ منی میں تو خرید ہی نہیں کر سکتے, یہ سارا بلیک منی ہے. I agree. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اریگیشن آفیسرز کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس 100 ایکڑ ہے, 50 مجھے دے دو, 50 کا میں تمہیں ایکسٹرا پانی دوں گا اور 50 میں اپنے کروں گا. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بالکل زیرو ہے, وہ صرف اپنا پیٹ پالنے کے پیچھے. چلیں وہ پیٹ اپنا پالیں گے اور پالنے کے پیچھے ہیں. I mean, I wish I would have more time to talk to you. I'll definitely have you back on my show again. I'll have to sign off here, stop here. But thank you so much for being a very outspoken guest. Pleasure. I am here with Faisal Kacello on Inside Out. That's all for tonight. Until next time, take care, be good, and bye-bye.